ایک زمانے میں ایک ایسے دائرے میں جہاں جادو ہوا میں رقص کرتا تھا، وہاں ارورا نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ سورج کی طرح چمکدار بالوں اور ستاروں کی طرح چمکنے والی آنکھوں کے ساتھ وہ بادشاہی کا فخر اور خوشی تھی۔ ایک بدقسمت دن اروریہ نے جادو کے جنگل میں قدم رکھا، جسے ایک قدیم لیجنڈ کی سرگوشیوں نے کھینچا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جنگل کے دل کے اندر ایک سنہری سیب کا درخت اونچا کھڑا تھا، اس کی ٹہنیاں ناقابل تصور جادو کے پھلوں سے بھاری تھیں۔ جب وہ جنگل کی گہرائیوں میں گھوم رہی تھی تو اروریہ کا دل امید سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل اس کے آس پاس زندہ ہو گیا ہے، درخت ہلکی ہلکی ہوا میں ڈول رہے ہیں اور پرندے سریلی دھنیں گا رہے ہیں۔ اچانک سنہری روشنی کی ایک جھلک اس کی آنکھ پر پڑی اور وہ وہیں تھا۔ ایک افسانوی درخت، اس کی شاخیں شاندار سنہری سیبوں سے مزین تھیں جو چمکتی ہوئی سورج کی روشنی میں جواہرات کی طرح چمک رہی تھیں۔ اروریہ کی سانس اس کے حلق میں پھنس گئی جب وہ جادوئی پھلوں میں سے ایک کو توڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے سنہری جلد کو چرایا، اس کے جسم میں ایک گرمی پھیل گئی اور وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام سیب نہیں ہے۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک پری نمودار ہوئی، اس کے پر قوس قزح کی طرح چمک رہے تھے۔ شہزادی ارورا، تم نے اپنے آپ کو سنہری سیب کے جادو کے قابل ثابت کیا ہے۔ اسے کھا لو اور تمہیں اپنی سچی محبت تلاش کرنے کی طاقت مل جائے گی۔ شکر گزار دل کے ساتھ اروریہ نے سنہری سیب کو کاٹ لیا، اس کا میٹھا امرت اس کی زبان پر ناچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جادوئی ذائقے کا مزہ چکھ لیا، اس نے اپنی رگوں میں توانائی کی لہر دوڑتی محسوس کی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت شہزادے کا نظارہ نمودار ہوا۔ سنہری سیب کے جادو سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اروریہ اپنی حقیقی محبت، اس کا دل امید سے بھرا ہوا اور اس کی روح عزم کے ساتھ بلند ہونے کی جستجو پر نکلی۔ غدار زمینوں اور خطرناک آزمائشوں کے ذریعے اس نے سفر کیا، سنہری سیب کا جادو اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا تھا۔ آخر کار وہ ایک عظیم الشان قلعے میں پہنچی جہاں اس کے خوابوں کے شہزادے کا انتظار تھا۔ ان کی آنکھیں ملیں اور اس لمحے میں وہ جان گئے کہ ان کے دل خالص ترین محبتوں سے جکڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے سنہری سیب کے جادو سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح اروریہ اور اس کے شہزادے نے اپنی تقدیر کو گلے لگا لیا۔